اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ اعراف کے رکوع 14 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر۔ فرمان الہی ہے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ شخص یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم کو ضرور انعام ملنا چاہیے اگر ہم غالب آ گئے۔ اس نے کہا ہاں اور یقیناً تم لوگ مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ہی ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور انہوں نے بہت بڑا جادو دکھلایا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ گڑھ رہے تھے، تو حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو وہاں وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم لوگوں نے شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، تو تم بہت جلد جان لو گے۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ معزز ناظرین، ان آیات میں فرعون کے دربار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں اس کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ماہر جادوگر قرار دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ حق کو دبانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں خوف اور شک پیدا کرتے ہیں۔ پھر وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا جائے تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جب جادوگر آتے ہیں تو وہ اپنی کامیابی کے بدلے انعام اور قربت کا مطالبہ کرتے ہیں
اور فرعون انہیں لالچ دیتا ہے کہ اگر وہ غالب آ گئے تو انہیں خاص مقام دیا جائے گا۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر انہیں خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ باطل بظاہر بہت بڑا اور طاقتور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محض دھوکہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں، جو حقیقی معجزہ بن کر جادوگروں کے تمام فریب کو نگل جاتی ہے۔ اس طرح حق پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ جادوگر جو اس فن کے ماہر تھے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے، اسی لیے وہ سجدے میں گر کر ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ سچائی کو پہچاننے اور فوراً قبول کر لینے کی بہترین مثال ہے۔ فرعون اس منظر کو دیکھ کر سخت غصے میں آ جاتا ہے اور ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گا اور انہیں سولی پر چڑھا دے گا۔ لیکن جادوگر اب سچے ایمان والے بن چکے تھے، اس لیے وہ بغیر کسی خوف کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اسلام، اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچا ایمان انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے اور اسے ایسی ثابت قدمی عطا کرتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو حق سے پلٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔